بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ۔ بوڑھے ہو گئے، چنانچہ ایک دن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے سچے رسول ہو تو ہماری فلاں پہاڑی جس کا نام قاتبہ ہے اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دو جو 10 ماہ کی گابھن اور قومی و تندرست ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کہنے لگے تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، بس ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ سورۃ الشعراء آیت 153-154۔ یعنی انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام سے معجزے کی فرمائش کر دی۔ ناقۃ اللہ کا ظہور۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو پھر تو تم سب ایمان لے آؤ گے۔ جب سب نے عہد کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حضور سربسجود ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ اچانک سامنے کی پہاڑی میں جنبش پیدا ہوئی، چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے اور اس میں سے ایک خوبصورت، تندرست و توانا گابھن اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم نے اس حیرت انگیز معجزے کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا، لیکن قوم کے ایک سردار جندع بن عمرو اور اس کے چند ساتھیوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کا ایذا نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ سورہ ہود آیت 64۔ اونٹنی اور اس کا نومولود بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے۔ قوم سیر ہو کر اونٹنی کا دودھ پیتی لیکن وہ کم نہ ہوتا۔